آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے. ایک کو فرمایا اور خوشخبری دی کہ توبہ کہ خوشخبری ہے اور جنت کے باغات ہیں ان لوگوں کے لیے لمن ہدیہ الی الاسلام جن کو اسلام کی ہدایت دی گئی. وکان عیشہ کفافا اور ان کی روزی بقدر ضرورت ان کو مل گئی. وقنع بہ اور اس شخص نے قناعت بھی کر لی. تو ایسا شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھوڑی دنیا لے کے دنیا سے گیا ہے لیکن کامیاب گیا ہے. نعمت یہاں کیا ہے؟ ایک تو اسلام کی نعمت ہے جو ہر ایک کے پاس ہے مسلمانوں میں اور اس کا شکرانہ بھی لوگ ادا کرتے رہتے ہیں. دوسری جو نعمت ہے وہ فرمایا کہ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا کہ اس کی جو روزی ہے وہ بقدر ضرورت تھی اور اس پر اس نے قناعت کی، اس پر شکرانہ. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. آگے حدیث میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فقراء اور جو فقیر محتاج لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا معاشر الفقراء آتوا اللہ الرضا من قلوبکم کہ اے فقراء تم اپنے دلوں کی رضا وہ اللہ کو پیش کرو. تظفروا بثواب فقرکم والا فلا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اپنے فقر و فاقے کے ثواب کی وجہ سے ورنہ تو نہیں. فقر و فاقہ، محتاجی، مسکنت یہ انسان کو آ جاتی ہے. اب اس پر راضی رہنے میں ثواب ہے. یعنی فقر و فاقہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے بہت بڑی، لیکن اس کا احساس ہی کبھی نہیں ہوتا اور آدمی کہتا ہے فقر و فاقہ بھی کوئی اللہ کی طرف سے انعام ہے. اللہ کی طرف سے انعام اس وقت یہ بنتا ہے جب اس پر آدمی راضی رہے کہ اللہ تو نے ایسا بنایا ہے، محتاجی تیری طرف سے ہے، میں اس پر راضی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو دل کی رضا اللہ کو پیش کرے گا تو تظفروا بثواب فقرکم کہ تم اپنے فقر و فاقے کے ثواب کے اوپر کامیاب ہو جاؤ گے. وَإِلَّا فَلَا اب دل میں شکوے شکایتیں پڑی ہوئی ہیں اور دل کے اندر ہر وقت اللہ کی طرف تان و تشنی پڑی ہوئی ہے اور کہتا ہے اللہ تو نے مجھے ہی جو ہے اس میں مبتلا کرنا تھا، یہ مصیبت تو نے مجھے ہی دینی تھی اور مجھے ہی پیسے کم دینے تھے اور میری روزی کو ہی تنگ کرنا تھا. ہر وقت دل کے اندر جو ہے وہ پکنے والے خیالات وہ اللہ سے دشمنی اور بغاوت کے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس فقر و فاقے کے اوپر ثواب نہیں بلکہ یہ فقر و فاقہ اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے، ناکامی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بسا اوقات یہ اسلام کی نعمت سے بھی محروم کر دیتا ہے آدمی. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بعض مرتبہ ایسے کفرانہ کلمات کہہ دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ خود امت کو یہی عطا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا اے اللہ آل محمد کی روزی بقدر ضرورت بنا دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کو دعا دی ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو ہی پسند کیا ہے. دو چیزیں آپ کے سامنے، ایک طرف مالداری ہے اور خوب آدمی تونگر ہو، مالدار ہو، اچھے سے اچھے گھر ہوں، بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، ہر آسائش ہو، ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف بقدر ضرورت جس میں محتاجی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی کو پسند کیا. اس کے لیے دعائیں کبھی نہیں کی کہ اللہ مجھے مالداری عطا کر دے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی خود مالدار بن ہی نہ سکے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو ہم احد کے پہاڑوں کو جو ہے سونے کا بنا دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہوں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ہمارے جو خیالات ہیں مالدار بننے کے اور بہت زیادہ ہونے کے، تو مالدار ہونا، بہت زیادہ ہونا یہ بھی اپنے ساتھ مصیبتوں کو لے کے آتا ہے. اصل میں مال کا جو لفظ ہے نا، یہ مال یمیلو، اس کا معنی تھا میلان کھانا اور جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آنے کو کہتے ہیں. تو یہ مال کی ایک خصلت ہے کہ یہ مال جب زیادہ آتا ہے تو یہ اپنی نکاسی اور نکلنے کے راستے سارے لے کر آتا ہے
اسی وجہ سے اس کا نام عربی زبان کے اندر بھی مال ہی رکھا گیا ہے، لِأَنَّهُ يَمِيلُ إِلَى نَفْسِهِ، اس لیے کہ یہ مائل کرتا ہے اپنی ذات کی طرف۔ تو اس وجہ سے آدمی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے اوپر رضامندی اختیار کرنی چاہیے۔ آج اصل میں زیادہ تر لوگ جب مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں یا محتاجی کا شکار ہوتے ہیں یا فقر و فاقے کا شکار ہوتے ہیں یا پیسے کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں یا خدا نہ خواستہ پیسہ تھا اور وہ ضائع ہو گیا ہے، تو اب جو ہے اندر سے شکوے شکایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف بجائے رجوع کرنے کے آدمی اور زیادہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ مضمون ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت میں تنگیاں ہر ایک انسان کو اپنے حساب سے گھیری ہوئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دعا ہے وہ فقر و فاقوں والوں کے لیے فرمایا کہ تم فقر و فاقے میں ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ تو فقر و فاقہ ایک نعمت ہے اور نعمت کو شکرانہ ادا کرنے کے اوپر ثواب مل رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا آدمی کہ اللہ تو نے مجھے فقیر بنایا ہے تو فقیر ہی رکھ، یہ دعا نہیں کرنی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے محتاجی دی ہے یا مصیبت دی ہے یا بیماری دی ہے تو اس پر شکرانہ ادا کرے آدمی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہاں اس حالت میں رکھا ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، اے اللہ میں تیری تقدیر پر، تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ تو انسان کو وہی چیز ثواب دے دیتی ہے۔ اور بعض مرتبہ بہت زیادہ مالداری ہو جائے تو اور زیادہ کی حوث کرتا ہے اور زیادہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے مطلب کا نہیں آتا تو وہاں وہ شکوے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اور زیادہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ تو ناشکری کی انتہاؤں کو پہنچ گیا گویا۔ تو اس لیے آدمی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ ایک حدیث میں تو آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا کہ اے اسماعیل اطلبنی عند المنکسرۃ قلوبکم، اطلبنی عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ اے اسماعیل علیہ السلام تم مجھے تلاش کرو ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کے پاس۔ تو فرمایا کہ تم مجھے اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو مجھے کہاں تلاش کرو؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ من ہم، اے اللہ وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ الفقراء الصادقون، سچے فقیر، بناوٹی نہ جو آج کل ہمیں ملتے ہیں راستوں میں، سچا فقیر محتاج ہو اور سچ بولنے والا ہو اور اس کی زندگی بالکل کھلی کتاب کی طرح ہو، تو کہا کہ ان کے پاس رہو اور ان سے اپنے دل کو بہلاؤ، ان کو تسلیاں دو، ان کی مدد کرو، تم مجھے وہیں پاؤ گے۔ ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء مفتاحا ومفتاح الجنۃ حب المساکین، ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس کے اندر داخلہ ممکن ہوتا ہے۔ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِينِ، اور جنت کی جو چابی ہے وہ مساکین اور فقراء سے محبت کرنا ہے، ان کو دھدکارنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کی دلجوئی کرنی ہے اور ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ہو سکے جتنا ان کے ساتھ تعاون کرے، اور آدمی دعاؤں کے ذریعے سے بھی لوگوں کا تعاون کر سکتا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمان کو غائبانہ دے گا، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک مسلمان کے لیے صدقہ ہے کہ آدمی صدق کے دل سے اس کے لیے دعا گو ہو کہ اللہ میرے اس مسلمان بھائی کی تو مصیبت کو دور کر دے، اے اللہ میرے اس مسلمان بھائی کی تو بیماری کو دور کر دے، اور اسی طرح جس میں بھی وہ پریشان حال ہے اور آپ سے آ کے دعا کا کہتا ہے تو یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ آپ کو اس قابل اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالیے کہ اس سے دعا کرواؤ، اس کی دعا اللہ کے یہاں مقبول ہے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے کبھی، خوب صدق کے دل سے ان کے لیے دعائیں دینی چاہیے۔ دعا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ حدیث میں آتا ہے وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، کہ بلاؤں اور مصیبتوں کی جو موجدار لہریں جو تمہاری طرف آ رہی ہیں ان کا استقبال تم دعا سے اور گریہ وزاری اور اللہ کے آگے رونے سے کرو، اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ہٹا دیتے۔
یہ آنسو ایسی چیز ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اللہ کے لیے رونا آ جائے، اللہ کی محبت میں رونا آ جائے، اپنی مصیبتوں پہ رونا اللہ کے سامنے آ جائے، تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے انسان پھر جو ہے وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ بہت چھوٹے قطرے ہیں یہ آنسوؤں کے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے۔ ساری دنیا کے سمندروں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے پانی کے اندر اتنی زیادہ طاقت رکھی۔ آج ہم گناہوں کی وجہ سے یہ آنکھیں جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہیں۔ جمود العین، آنکھ کا خشک ہو جانا، یہ انسان کی بدبختی کی پہلی علامت ہے۔ قساوت القلب، دل کا سخت ہو جانا، یہ بھی دوسری علامت ہے۔ اور دلوں کا سخت ہو جانا، آنکھوں کا خشک ہو جانا، یہ اللہ سے دوری کی بہت بڑی علامت ہے کہ کسی پر رحم کرنا ہی نہیں، کسی کے لیے رعایت کرنی ہی نہیں، بس اس آسرے میں بیٹھنے کہ کوئی بس میرے پاس آ جائے اس کو میں پوری طرح کاٹوں گا۔ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ دنیا میں تو چند دن گزار دیتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے بڑے نقصان میں ہوتے ہیں اور دل کے پریشان رہتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اَيْنَ صَفْوَتِي مِنْ خَلْقِي، کہ میرے چنے ہوئے لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں من ہم یا ربنا، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ فقراء المسلمین، مسلمانوں کے محتاج لوگ، فقراء لوگ، ضرورت مند لوگ، وہ میرے خاص ہیں، میرے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس حالت پر ہے وہ اس حالت پر خوش و خرم رہتا ہے تو اس کو وہ حالت ثواب تک پہنچا دیتی۔ آج تنگیوں میں، ضرورتوں میں، محتاجیوں میں جب یہ شکوے شکایتیں آتی ہیں، وہ جو ثواب اللہ کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے تکلیف کے اوپر، وہ بدی میں اور گناہ میں بدل جاتا ہے۔ قناعت کرنا سیکھیں ہم، صبر کرنا سیکھیں ہم۔ القانعون لعطائی، یہ وہ فقراء اور مساکین ہیں کہ جو میری عطا کے اوپر قناعت کرنے والے ہیں، الراضون بقدری، اور وہ میری تقدیر کے اوپر راضی ہیں۔ اصل مسئلہ صرف فقیر ہونے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ فقر و فاقہ، محتاجی، ضرورت جو آئی ہوئی ہے اس پر راضی ہونے کا ہے۔ وہ رضامندی آج نہیں ہے ہمارے اندر۔ اگر وہ رضا اللہ کی طرف سے حاصل ہے، اللہ میں راضی ہوں، دل کی رضا اللہ کو چاہیے۔ اوپر والی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کی رضا عطا کرو۔ تظفروا بثواب فقرکم، تم اپنے فقر و فاقے کے ثواب کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ ان کو کہو کہ ادخلوا الجنۃ، ادخلوہم الجنہ، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ فَيَدْخُلُوهَا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وہ جنت میں جائیں گے، فقراء مساکین، اور کھا رہے ہوں گے اور پی رہے ہوں گے۔ وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ يَتَرَدَّدُونَ، اور لوگ جو ہے اپنے حساب کتاب کے اندر ڈرے ہوئے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے، اور اپنی وہاں قیامت کی ہولناکیوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوں گے، اور یہاں یہ اپنے مزے میں ہوں گے۔